إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعرہ صلوات. پہلے تو ایک دعا کے ساتھ جشن کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ 17 ربیع الاول کی عید کی مناسبت سے جشن منعقد ہو رہا ہے. پہلے معصوم کی وجہ تخلیق کائنات کی اس روئے زمین پر آمد، لہٰذا ایک استعارہ ہے، ایک تشبیہ ہے کہ الحمد کی آمد ہے تو موقع بھی ہے اچھا. پہلا سورہ ہے نا، الحمد کی آمد ہے تو موقع بھی ہے اچھا کہ والناس کی آمد کی دعا مانگ لی جائے. تو ظہور امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد جشن صادقین ہے تو صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام سے بات شروع کرتے ہیں کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ حضور مکرم کے اخلاق تو شمار فرمائیے گا. نفس رسول سے ہی یہ سوال بنتا تھا کہ آپ حضور مکرم کے اخلاق گنوائیے گا. تو مولا نے اس سے سوال کیا کہ پہلے تو مجھے اللہ کی نعمتیں گنوا. اس نے کہا ممکن نہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم نعمتوں کو کاؤنٹ بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. مولا نے کہا اسی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، اللہ کی نگاہ میں تو قلیل ہیں. تو جو اللہ کی نگاہ میں قلیل ہے تم اسے شمار نہیں کر سکتے. تو جو اللہ کی نگاہ میں عظیم ہے انک لعلی خلق عظیم، اس مصطفیٰ کے اخلاق کو کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ لہذا حضور اکرم نے فرمایا کہ ما عرف اللہ الا انا وانت. یا علی، خدا کو پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور تیرے. اور وما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تیرے. یہ وہی جواب دے سکتا تھا کہ جو خدا کے ساتھ شریک معرفت رسول ہے. وما عرفک الا اللہ وانا، اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو دیکھیں یہ ایک ترتیب آپ کے ذہن میں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، قرآن سے ثابت بھی ہے. لیکن بشریت سے اوپر ہے نبوت. نبوت سے بلند ہے امامت محدودہ، امامت محدودہ سے بلند ہے امامت لا محدودہ، اور امامت لا محدودہ سے بھی سب سے بلند ہے نبوت خاصہ.
یہ میں نے کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے، میں اس کی تشریح کر دوں آپ کی خدمت میں۔ بشریت سے بلند ہے نبوت، نبوت سے بلند ہے امامت۔ امامت کی دو قسمیں، امامت وہ ہے کہ جو خاص عطا ہوئی کسی کو، ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا امام بنایا، کسی کو لامحدود عطا ہوئی، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، جیسے خدا رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، علی امام العالمین ہے، جو صادق علیہ محمد کا کلام بھی ہے کہ 12,000 عالم اللہ نے خلق اور ہم ہر ایک پر حجت ہیں۔ اور اس امامت سے بھی بلند ہے نبوت خاصہ، جو فقط مصطفیٰ کو عطا ہوئی، سب سے افضل کائنات ہے۔ تو جو ہے دیکھیں، ایک حوالے سے میں قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کروں کہ بشریت، نبوت اور امامت کا فرق، بہت سارے اس میں مطالب ہیں، لیکن ایک خاص مطلب، ایک قرآن میں سوال ہے کہ جو بشر نے بھی کیا، نبی نے بھی کیا، امام نے بھی کیا، تینوں کا جواب اللہ نے الگ دیا، الگ طرح سے دیا، تینوں کے لیول کے اعتبار سے۔ اب آپ کی سطح فکری وہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ ہڈیوں کا چورا بنا کے آتے ہیں ہمارے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ ایک سوال ہے کہ جو بشر نے بھی کیا ہے، نبی نے بھی کیا، امام نے بھی کیا، کہ مردے کو زندہ کون کرے گا؟ تینوں کو اللہ نے الگ جواب دیا، تینوں کو الگ انداز سے اللہ نے جواب دیا۔ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی؟ بشر نے جب یہ پوچھا نا تو اس سے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بس کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ کیا، وہ بکل خلق علیم، وہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا وہ اب دوبارہ کر دے گا۔ پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا، چورا بھی نہیں تھا، اس نے اس وقت کر دیا تھا تو چورا ہے کم سے کم، اس نے اس وقت جب زندہ کر دیا تھا۔ تو بشر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا، ایک لاجیکل جواب، اس کو قانع کر دیا کہ دیکھو تم یہ پوچھنے کے لائے ہو نا کہ مردے کو کون زندہ کرے گا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے زندہ کیا تھا ویسے کر دیں گے دوبارہ۔ یہی سوال نبی نے بھی کیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا اور وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی تھی، الٹ گئی تھی پوری بستی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیا اللہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا؟ بشر نے ایک سوال کیا کہ زندہ کیسے کرے گا اللہ؟ اللہ نے کہا کہ جیسے پہلے کیا تھا۔ نبی نے جب پوچھا، اللہ نے خود نبی کو مار دیا 100 سال کے لیے، کہ تم خود اس تجربے سے گزرو۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے 100 سال کے لیے مار دیا، اور پھر کہا کہ اب جب اٹھایا، کہا کتنے سال تک سوئے؟ کہا 1 دن، شاید 2 دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا 100 سال، 100 سال تک نبی کو مار دیا اللہ نے۔ ایک سوال کیا بشر نے، وہی سوال کیا نبی نے۔ بشر کو اللہ نے خالی جواب دیا، نبی کو خود مار کے دکھلایا۔ یہی سوال کیا امام نے، جو ابراہیم علیہ السلام امام ہے۔ اس قال، یاد کیجئے اس وقت کو کہ ابراہیم نے کہا کہ ارینی کیف تحیی الموتى، پروردگار تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا خود کر لو۔ یہ بھی محدود امامت ہے، بلا محدود بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے، میں چاہتا ہوں اطمینان بھی آ جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے کہا خود کر لو۔ ہم کیا کریں گے، تم خود کر لو، 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان سے مانوس ہو جاؤ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان کو اس کو ذبح کر دو اور ان کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تم خود ہی بلا لو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو تم یاد رکھو کہ اللہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ بشر نے ایک سوال کیا، اللہ نے کہا کہ ہم کر دیں گے جیسے پہلے کیا تھا۔ نبی نے کہا، اللہ نے کہا کہ نبی کو خود ہی مار دیا، کہا 100 سال بعد پھر کر دیا تمہیں زندہ، دیکھ لو ایسے۔ امام نے پوچھا، امام کو اللہ نے کہا کہ تم خود کر لو یہ کام۔ وہ جو امام ہے نا، ابراہیم انسانوں کے امام ہے، ابھی عالمین کے نہیں۔ جو انسانوں کے امام ہے نا، اللہ نے ان سے خود زندہ کروا دی ہے۔ جو اللہ نے خود زندہ کر، میں ایک منزل پہ لے جا رہا ہوں، اللہ نے خود زندہ کروا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو زندہ کیا دوبارہ؟ وہ پرندے کے جو خود حیوان تھے انہیں کو زندہ کیا۔ ایک ہے امامت مطلقہ، وہ پہلے سے جاندار کو زندہ نہیں کرے گا، وہ جماعت کو زندہ کرے گا، شیر کو اشارہ کرے گا،
قالین کا شعر زندہ ہو کر آ جا رہا ہے. خیلیت موسیٰ رضا ہو، صادق علیہ محمد ہو، یا امام حسن عسکری ہو، یا امام المہدی علیہ السلام. اللہم صلی علی جس کی امامت مطلق ہے نا. اللہ نے کہا کہ تمہیں کسی جاندار کو جو مر چکا ہو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو جماعت کو کر دیں گے. رسول کے ہاتھ میں کنکری آئے گی، تسبیح پڑھنے لگے گی، ہے جماعت میں سے ذکر کر رہی ہے اللہ کا، ہے قالین کا شعر. اگر امامت مطلقہ اشارہ کر دے، اس واقعے کو اتنی آسانی سے نہ سنیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ہم خلقت کا مرحلہ کرتے ہیں نا تو پہلے خاک ہے، اس کے بعد نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر ہڈیاں ہیں، پھر گوشت ہے، اس کے بعد روح ہے. یہ ایک لمحے میں امامت نے وہ سارا مرحلہ طے کروا دیا. یعنی کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. وہ جو جمادات میں سے ہے وہ خاک بنا ہوگا، تو پھر نطفہ، تو پھر علقہ، تو پھر مضغہ، تو پھر ہڈیاں، تو پھر گوشت. ایک اشارہ کیا وہ سب ہو کر آ گیا واپس. اور یاد رکھیے گا مولا نے اسے خالی وجود نہیں دیا، وجود کے ساتھ شعور بھی دیا کہ کسے کھانا ہے. یہ امامت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس سے بھی بلند ہے نبوت خاصہ. اللہم صلی علی. اس سے بھی بلند ہے نبوت خاصہ. عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. تو اشارہ کیا، اس کو وجود بھی دیا، وجود کے ساتھ شعور بھی دیا. وجود کے ساتھ شعور بھی دیا. شعور یہ دیا، مولا نے کیا فرمایا؟ یا عدو اللہ خذ عدو اللہ، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. اے اللہ کے شیر، دشمن خدا کو کھا جا. امام نے بتایا نہیں تھا کہ دسترخوان پہ کون دشمن خدا بیٹھا ہوا ہے. وجود بھی دیا، شعور بھی دیا، اور سے دشمن خدا کو کھا بھی لیا. اس کے بعد اس حیوان کو دوبارہ جماعت بنا دیا. امام دوبارہ اشارہ کیا وہ شعر قاری نے. یہ امامت مطلقہ سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ حضور اکرم نے فرمایا کہ یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. کوئی پہچان سکتا ہی نہیں، کسی میں لیاقت ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ان سب سے بھی بلند میں نے کہا وہ خاص نبوت کہ جس خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے نظام کو خلق کیا. البتہ یہ نبوت بھی وہ ہے کہ حضور نے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچایا. اب آپ کی خدمت میں اشارہ ہی کافی ہے، میرے خیال میں آپ باتوں کو سمجھ رہے ہیں. کتاب الکافی کی ایک حدیث ہے، ابو ہارون آئے صادق علیہ محمد کا امام کے ساتھ بھی کچھ دنوں سے نہیں آئے تھے امام کے پاس. امام نے کہا کئی دنوں سے آئے نہیں تھے، خیریت ہے؟ کہ مولا اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے تو اس کے امور میں مصروف تھا. امام نے کہا کیا نام رکھا؟ خود صادق علیہ محمد کا فرمان ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو 7 دن تک تو محمد کے نام سے پکارو، فقط مستحب ہے. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر تم چاہو تو نام کو بدل دو اور چاہو تو اسی نام کو رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت ہے کہ انا استحیی ان اعذبک وانت سمیع حبیبی، میں قیامت کے دن حیا کروں گا اس شخص کو عذاب دینے پر کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام ہے. یہ نام محمد کا احترام ہے، ذات محمد کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے اس سے پوچھا ابو ہارون سے کہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علیہ السلام جیسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ ایک راحت بیٹھے ہوتے ہیں، امام فوراً 2 زانو ہو کر بیٹھے. اسم آیا تھا حضور مکرم کا اور چونکہ کا محمد 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 محمد. کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ امام احترام سے سر کو جھکاتے جھکاتے اتنا کہ بس سجدے سے تھوڑا اوپر تھے، اتنا محمد 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 کہتے ہوئے جھکے. اور اس کے بعد امام نے ابو ہارون سے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو اس کا احترام رکھنا، اس لیے کہ تو نے نام محمد رکھا ہے تو اس پھر اپنے بیٹے کا احترام بھی رکھنا. بالکل ایسی ہی روایت آتی ہے سیدنا سلام اللہ کے نام گرامی کے لیے، بالکل ایسی روایت جب جس کو بیٹی عطا ہوئی تھی تو امام نے پوچھا کیا نام رکھا؟ اس نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہا. امام نے کہا پھر نام کا احترام رکھنا، بیٹی کا احترام رکھنا. یہی ہے فاطمہ تو بذت منی رسالت کا ٹکڑا، جو رسول اللہ کا احترام ہے وہی فاطمہ تو سلام اللہ کا احترام ہے. تو جو ہے آپ کی تو یہ وہ اسم کا احترام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں حیا کرتا ہوں، ہاں سوائے اس کے کہ کسی پر حق الناس ہو،
کسی پر حق الناس ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حق الناس تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے. اس کے علاوہ اگر حق اللہ ہے اور نام محمد ہے، بہرحال اسے زندگی گزاری کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، لیکن جہاں کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں کہ نام محمد ہے اور میں اسے جہنم میں بھیجوں. اس پہ محمد کا احترام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے آپ کی. بس میں مختصراً عرض کروں، وقت کافی ہو چکا ہے. حضور مکرم آپ جانتے ہیں یتیم متولد ہوئے تھے. باپ دنیا سے حضور کے حضرت عبداللہ علیہ السلام جا چکے تھے. علم یجد کا یتیمن فاوا، آپ یتیم تھے تو میں نے پالا آپ کو. پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا. پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کے عمل کو تو اپنا عمل کہا نہیں. تو ابو طالب سب سے بڑے موحد تھے کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا. پھر تقریباً 6 سال بعد ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور فخر میں پھر زندگی گزاری. وہ وجدک عائلا فاغنا، آپ تنگست سے تو میں نے آپ کو غنی بنایا. 4 پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی عظمت والی وہ سب سے بلندیاں تھیں جو ہم نے اپنے حبیب کو عطا کی، عظیم کے لفظ کے ساتھ. انک لعلی خلق عظیم جانتے ہیں. سورہ حجر میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ایک ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیا، ایک قرآن عظیم عطا کیا، ایک فضل عظیم عطا کیا، ایک ملک عظیم عطا کیا. یہ دونوں سورہ نساء میں ہے، فضل عظیم بھی اور ملک عظیم بھی. تو حضور کو ان کی شخصیت کے اعتبار سے اخلاق عظیم عطا کیا، نصاب کے اعتبار سے قرآن عظیم عطا کیا، اور ان پر خاص لطف کے اعتبار سے فضل عظیم عطا کیا، اور پھر ملک عظیم عطا کیا. یعنی وہ قدرت مصطفیٰ کا اظہار ہے، عالی ترین اظہار. کہ امام معصوم نے فرمایا کہ جو ملک عظیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات پر ہماری اطاعت کو واجب کیا. یہ ہے ملک عظیم، جو اور کسی کو عطا نہیں ہوا، صرف ہمارے خاندان کو عطا ہوا. ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور بس اس روایت کو پیش کر کے بات کو تمام کر دوں گا. کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے پوچھا اپنے نانا کے بارے میں اپنے بابا سے. اب اس روایت کو آپ محسوس کیجئے گا. سوال پوچھ رہے امام حسین علیہ السلام، پوچھ رہے رسول اللہ کے بارے میں، پوچھ رہے علی مرتضیٰ سے کہ میرے نانا کے اخلاق بتائیے گا. یہ روایت وہ ہے کہ جو شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں لکھی. امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا. اور بہار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا ان مدخل رسول اللہ، کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر میں آتے تھے تو نانا کیسے ہوتے تھے. دیکھیں اب نواسا تو خود ہی جانتا ہے، وہ حسین منی والا من حسین ہے، وہ تو خود جانے مصطفیٰ ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں اپنے بابا سے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں طریقہ رہا ہے. جیسے امیر المومنین نے کبھی رسول اللہ کے سامنے سلونی نہیں کہا، جبکہ خود علی جانتے ہیں لیکن سلونی نہیں کہا. حفظ مراتب میں ایک مرتبہ مجھے کوئی ایک واقعہ اپنی بتا سکتے کہ رسول اللہ کے سامنے علی نے سلونی کہہ دیا ہو کسی کو. جب رسول اللہ ہے تو ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. اسی خاطر ہے کہ آپ کو کوئی ایک خطبہ خود اب عبداللہ حسین کا نہیں ملے گا امام حسن کی زندگی میں. امام حسن کے ہوتے امام حسین کا آپ کو کوئی خطبہ نہیں ملے گا. جو ہے آپ کی. تو اب عبداللہ حسین پوچھ رہے ہیں اپنے بابا سے، یہ حفظ مراتب ہے، جبکہ وہ خود ہی وہ ہیں کہ جو ایک ہی نور ہے. تو پوچھ رہے ہیں کہ ان مدخل رسول اللہ، جب گھر میں تشریف لاتے تھے نا نانا تو کیسے وقت گزارتے تھے. دیکھیں یہ چونکہ ہمارے لیے ہدایت کا پہلو اس میں، اس لیے میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کو بیان کیا کہ گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر سے باہر جاتے تو کیسے ہوتے تھے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو کیسے ہوتے تھے. یہ سوال کیا بار بار امام حسین علیہ السلام نے کہ کیا کرتے تھے نانا. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کے نانا گھر میں تشریف لاتے تھے تو 3 حصوں میں اپنے وقت کو تقسیم کرتے تھے گھر کے. جزء للہ و جزء لأہلہ و جزء لنفسہ. ایک حصہ اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ اللہ کے لیے آپ جانتے ہیں، لیکن یہ خاص عبادت خدا اس سے مراد ہے. یہاں پر ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے آپ کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے. یہ 3 وقت میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک وقت تھا جو حضور مکرم مناجات میں مصروف رہتے تھے. ایک وقت تھا کہ جب خود اپنے آپ کے لیے کیا حضور کی زندگی کے آپ کو سیرت میں ملے گا، مثال کے طور ناخن تراشنا، مثال کے طور پر خاص طرح سے نظافت کرنا، خضاب لگانا، تو یہ اپنے لیے بھی حضور مکرم ایک وقت رکھتے تھے. اور ایک وقت تھا اپنی فیملی کے لیے. اور پھر امیر المومنین نے عجب جملہ کہا، فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کام پیش آ جاتا کہ جو غیر متوقع تھا، مثلا کوئی ملنے کے لیے آ گیا، اب اس کے لیے وقت دینا ہے نا، تو فرمایا کہ اپنے حصے سے کم کرتے تھے، کبھی اپنے اہل و عیال کے حصے سے کم نہیں کرتے. آپ کو حضور کی سیرت کا ایک گوشہ سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہم صل علی
میں نے نہیں سنی آپ کی بات، اس لیے میں اب اس کو 3 خے اس سے آپ یاد رکھ لیں گے، خود کے لیے، خدا کے لیے، سبحان اللہ، اور خانوادے کے لیے. تو اس سے آپ کو یاد رہے گا یہ 3 اوقات میں رسول اللہ اپنے وقت کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اسلام کا، بہت زیادہ اہم بات ہے کہ بعض مرتبہ تو کچھ پیرنٹس بالخصوص جو والد ہیں وہ اتنے زیادہ لا تعلق ہوتے ہیں اپنے بچوں سے، یعنی آپ پوچھ لیجیے کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں، اس کو پتا نہیں ہوگا. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا بیٹا کون سی کلاس میں، اس لیے وہ اتنا لا تعلق ہے زندگی سے، وہ صرف اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کما کے دے دینا، بس ختم ہوگی بات بس. تو یہ جو لا تعلقی ہے نا، اس وجہ سے پھر وہ بانڈنگ نہیں ہو پاتی. تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس انداز سے اظہار فرماتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے، کہتے تھے کلمینی، مجھ سے بات کرو. اچھا یہ گفتگو ہو رہی ہوتی تھی یہ عرشی نہیں ہوتی تھی، فرشی ہوتی تھی. پتہ ہے آپ کو وہاں کوئی گفتگو یعنی پنجتن سے کوئی عرشی گفتگو ہو سکتی ہے حدیث کے ساتھ وہاں سے نا کہ انی وخلقت السماء مبنیہ والارض مبنیہ والقمر منیرا، آسمانوں میں گفتگو تو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہو سکتی ہے، یا علی سے ہو سکتی ہے، حسن حسین سے ہو سکتی ہے، جن سے جو معیار تھا اس کی گفتگو ہو جاتی تھی. تو ان سے کوئی عرش کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی تھی. رسول اللہ اپنے مل کے سلوات پہ دینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ محمد. دیکھیں میں چاہتا ہوں اس گفتگو سے، اس بیٹھک سے کچھ امور کو سیکھ کے جائیں. تو ایک خود یہ گفتگو کے 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور گھر کے لیے جو اچھا لباس نہ پہنے، یعنی اپنے آپ کو صاف نہ رکھے، حضور اس سے ناراض ہوتے تھے. دیکھیں گفتگو ہے یہ. ایک شخص کا جس کا کام تھا چوپانی. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ جانوروں کو سنبھال رہا ہے اور وہ بھی خاص اس زمانے میں، تو اس کے جسم پر، اس کے لباس پر اس کے سارے آثار ہیں جب وہ شام کو گھر واپس جا رہا ہے. تو حضور مکرم نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ اپنے گھر واپس جا رہا ہے. حضور نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں. حضور نے کہا کہ الیس لک ثوب احسن، کوئی اچھا اور لباس نہیں ہے تمہارے پاس کہ پہن کے جاؤ؟ کہا یا رسول اللہ وہ ایک لباس ہے کہ جو گھر میں. حضور مکرم نے کہا کہ لباس کو ساتھ لایا کرو، یعنی اپنے کام کا لباس الگ رکھو. یہ آج کی بات نہیں ہے خالی، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپ کے جو کام کا لباس ہے وہ الگ ہو، اس کے گھر تشریف لے جائیں تو پھر ایک لباس الگ ہو، یونیفارم الگ ہو، ٹھیک ہے نا اس طرح سے. تو حضور نے کہا کہ تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ ہے تو صحیح لباس، لیکن وہ گھر میں. حضور نے کہا وہ لے کر آنا، اور جب کل جانا گھر پر تو لباس بدل کر، شستشو کر کے اپنے آپ کو لباس بدل کر پھر جانا اچھی طرح سے. اچھا اگلے دن حضور مکرم نے دیکھا کہ وہ پھر شخص جا رہا ہے اور اس نے اچھا لباس پہنا ہے. حضور کی نصیحت پر عمل کیا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں ھذا ثوب حسن، یہ اچھا لباس ہے. اس کے بعد حضور نے ایک جملہ کہا، ضرب اللہ عنقک، اللہ تیری گردن کو مارے. اس نے کہا رسول اللہ میں نے آپ کی بات پر عمل کیا، آپ کہنے اللہ میری گردن کو مارے. تو حضور مزاح بھی فرماتے تھے. حضور نے کہا نہیں ابھی پورا جملہ تم نے درمیان میں کیوں روک دیا، پورا جملہ تھوڑی ہوا. ضرب اللہ عنقک فی سبیلی، اللہ تیری گردن کو مار دے اپنے راستے میں نے تجھے شہادت کا رتبہ دیا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک مل کے سلوات بھیجے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے کیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا وہ خانواد کی معاملات بعد میں ڈسکس کر لیجیے گا، پہلے گفتگو ہو جائے انشاءاللہ سے اپنے اپنے. تو حضور مکرم خود یہ کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ حضور کی غذا سے زیادہ خرچہ ان کے عطر کا تھا. میں چاہتا ہوں کہ سیرت رسول کے کچھ گوشے جشن صادقین ہیں تو آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور کی غذا سے زیادہ وہ خرچ کرتے تھے اپنے عطر پر. اور مدینہ میں خاتون عطر فروش تھیں کہ جو بہترین اپنے زمانے کا عطر بیچا کرتی تھی. تو حضور مکرم ان کو کہہ کے رکھا ہوتا، ان کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حولہ تارا ان کا نام تھا. تو حضور مکرم ان کو کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نیا عطر آیا، نیا عطر بناؤ تم، تو سب سے پہلے مجھے فروخت کرنے کے لیے آنا. تو خاتون آتی تھی حضور مکرم کے پاس، حضور مکرم اس سے وہ عطر لیتے تھے. یعنی 5ویں امام کی زندگی میں ہے، 8ویں امام کی زندگی میں ہے کہ بہترین عطر استعمال کرتے تھے. اور سبحان اللہ صلی علی
تو عطر پر جو خرچہ ہے حضور مکرم کا، ایک بات میرے ساتھ بھی پیش آئی، غالب الدین نے بیان کیا. ہم گئے ایک جگہ، ایک مومن اوورسیز کہیں پر، تو پرفیوم کی دکان تھی، مومن ہمیں لے کر گئے. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ پرفیوم آپ کے لیے. میں نے کہا کہ اس کی جو بھی قیمت ہے، کہا نہیں مطلب قیمت نہیں ہے ویسے ہی. میں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی قیمت. کہا نہیں بس مولانا صاحب آپ ایسی حدیثیں بیان کرتے رہے تاکہ ہمارا بزنس چلتا رہے. قیمت کوئی نہیں بتا، ویسی حدیثیں ممبر سے کہتے رہے کہ ادھر استعمال کرنے کا کتنا ثواب ہے. اور معاملہ چلتا. اللہم صل علی. تو یہ خود حضور کی زندگی کے سلیقے اور آداب میں سے. توجہ رکھیے گا، ایک وقت اپنے لیے، ایک وقت خاص خدا کے لیے. میں نے کہا زندگی کا لمحہ بلمحہ خدا کے لیے، لیکن جو خدا کے لیے خاص، یعنی خود خاص و عبادت کے جو مناجات کے جو اوقات ہوتے ہیں نا، وہ اپنے خاص وقت کو رکھتے تھے. تو حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے میں نہیں ہیں اور وہ ایک خاص گوشے میں جا کر مناجات کر رہے ہیں، اور یہ 4 فقرے کہہ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، کائنات کا رسول رب سے مناجات کرتے ہوئے. عجب یہ جملے ہیں. بہرحال حضور مکرم نے تعلیم بھی اس طرح سے دی ہے. فرمایا کہ خدایا وہ گناہ جو اب تک میں نے نہیں کیا تو توفیق دے کہ کبھی بھی انجام نہ دوں. کتنا بہترین جملہ ہمارے لیے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم نے کیا. ہم شراب نہیں پی انشاءاللہ ہم میں سے کسی نے. یہ دعا ہے کہ پروردگار جو گناہ نہیں کیے وہ کبھی بھی زندگی میں انجام نہ دوں. انشاءاللہ ہم نے قطع رحمی نہیں کیا تو پروردگار انشاءاللہ نعوذ باللہ من ذالک فعل حرام نہیں کیا. تو پروردگار جو گناہ میں نے نہیں کیے نا وہ کبھی مجھے توفیق دے کہ میں کبھی بھی نہ کروں. پہلے مناجات یہ کرتے تھے حضور مکرم. وہ نعمتیں، اور حضور مکرم میں نے کہا عصمت مطلقہ کی منزل پر ہے. تو صحیح ہے کہ وہ نعمتیں جو تو نے پروردگار مجھے دی ہیں، مناجات کر رہے ہیں، انہیں آخری عمر تک باقی رکھ، چھین نہ لینا. میں آپ کو ایک دعا عرفہ کا جملہ سناؤں، بہت لطیف ہے. دعا عرفہ میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدایا مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا، میرے اعضاء کو میرا وارث بنا. یہ کیا مطلب؟ مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا. اس کا کیا مطلب انٹرپریٹیشن ہے؟ دیکھیں کسی کے والد دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ وارث ہو گیا نا اس کا. تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اعضاء کو خدایا مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تو ہوں اور میری آنکھ چلی جائے گا تو وہ چلی گئی، اس کا وارث کون ہے؟ میں. مجھے میرے اعضاء کا وارث نہ بنا، میرے اعضاء کو میرا وارث بنا. یعنی میں دنیا سے چلے جاؤں وہ صحیح سالم ہو. پتہ نہیں کتنا میں سمجھا سکا میں اب تک بات پہنچی ہے کہ خدایا مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا. یعنی اگر ہاتھ چلا گیا، پیر چلا گیا، اب میں چلنے کے قابل نہیں رہا، تو یہ چلا گیا دنیا سے، یہ اس دنیا سے، یعنی چلا گیا کا مطلب ہے کہ بیکار ہو گیا. اس کا وارث میں ہوں. اب یہ نہ کر میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے اعضاء سے ہی سلامت رہے، میرے اعضاء میرے وارث بنے، میں اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا. میرے خیال میں باتیں ہو گئی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پھر تیسرا حضور مکرم نے فرمایا کہ مناجات کر رہے ہیں حضور اور حضرت ام سلمہ دیکھ رہی کہ مجھے دشمنوں کی شماتت میں مبتلا نہ کر. کہ گویا حضور مکرم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب دشمن سب و شتم کرے، اچھا لیکن حضور مکرم پر تو ہوا، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. یعنی حضور کو کاہن کہا گیا، حضور کو ساحر کہا گیا، حضور کو بیجا شاعر کہا گیا، حضور کو تم مجنون کہا گیا نعوذ باللہ. تو یہ شماتت تو ہو رہی تھی کہ پروردگار مجھے میرے دشمنوں کی شماتت تو دشمن کریں گے، اور وہ ان کا کام ہے، لیکن ایسی شماتت میری آبرو نہ چلی جائے، آبرو کو باقی رکھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور مکرم کے لیے اہتمام کیا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آبرو کو باقی رکھا. پھر اس کے بعد حضور نے کہا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. یہ چوتھی مناجات ہے جس کی میں نے عربی پڑھی کہ پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑ. جیسے ہی حضور مکرم نے 4 مناجات ختم کی، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ تو خود نبی، آپ کے وسیلے سے تو دوسروں کو جنت ملتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک لمحے کے برابر بھی اپنے حال پہ چھوڑ دے؟ تو حضور مکرم نے ایک جملہ کہا میرے بھائی یونس کو اللہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے حال پہ چھوڑا تھا. مچھلی کے شکم میں گئے تھے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ.
ایک لمحے کے لیے اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑا تھا تو یہ حال ہوا تھا. تو اب حضور مکرم دیکھیں اس طرح سے دعا کر کے بہت سے امور کو سکھلاتے تھے. سبحان اللہ. یہ سوال کیا امام حسین نے کہ بابا یہ بتائیے گھر میں کیسے تھے. واضح ہو گیا. ایک حصہ اللہ سے مناجات کے لیے رکھتے تھے, ایک اپنے آپ کے لیے رکھتے تھے, اور ایک خانوادے کے لیے. اب عبداللہ حسین نے پوچھا وعن مخرج, یہ بتلائیے گا کہ جب باہر جاتے تھے نانا تو کیسے ہوتے تھے. فرمایا کہ کانا یخزن لسانہ الا عما یعنی, جب باہر جاتے تھے نا تو وہ خود خازن لسان ہوتے تھے, یعنی اپنی زبان پر اتنا خازن خزانہ دار تھے وہ کہ وہ بے معنی گفتگو کرتے ہی نہیں تھے, زبان کو روک کے رکھتے تھے. میں آپ کو امیر المومنین کا کلام سناؤں تو آپ کو لطف آئے گا. مولانا کا توبہ کیا ہی خوشخبری ہے اس کے لیے. جب علی کہتے ہیں نا خوشخبری, کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہہ رہا, یہ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے. توبہ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ کہ جو اپنے مال کا اضافی روک لے, اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے, اور اپنی زبان کا اضافی روک لے. کتنا ہی بہترین ہے. اس ایک جملے میں یقین فرمائے پوری نصیحت ہے. یوزولی ہم اپنے مال کے اضافی روک کے رکھتے ہیں, اپنے زبان کے اضافی چھوڑ کے رکھتے ہیں. مولانا کا کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان, اور سعادت مند ہے وہ انسان کہ جو مال کا اضافی وہ چھوڑ دے دوسروں کے, جو زبان کا اضافی وہ روک لے اپنے آپ کے لیے. تو حضور مکرم یہ کیا کرتے تھے. خود اب عبداللہ حسین کو جواب دیا مولا علی علیہ السلام نے, پھر فرمایا کہ یؤلفہم ولا ینفرہم. اللہ اکبر, کتنا دور ہم سیرت رسول سے. کہ جب بھی وہ باہر کہیں جاتے تھے نا, کسی مقام پر لوگوں میں ہوتے تھے, کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ الفت ہو جائے. یؤلفہم ولا ینفرہم, نفرت نہ ہو آپس میں. مکمل حضور کی سعی ہوتی تھی کہ الفت ہی ہو, نفرت نہ ہو. پھر کہتے تھے, حضور نے کہا کہ پوچھا تو مولا علی نے کہا کہ یکرم کل کریم کل قوم, اور اگر کسی بھی قوم کا کوئی بڑا آ جاتا تھا چاہے مسلمان نہ بھی ہو, اس کی عزت کرتے تھے, کیونکہ اپنی قوم کا بڑا ہے اس لیے عزت کرتے تھے. جیسے حاتم طائی, وہ مسلمان نہیں مرا, سخی تھا بہت, تو اس کی بیٹی گرفتار ہو گئی تھی جنگ میں, تو حضور مکرم کو اس نے دیکھا حضور کے زمانے میں, تو اس نے کہا یا رسول اللہ, وہ حاتم طائی کا جو اولاد ہے وہ پھر مسلمان ہوئی, کہ یا رسول اللہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. حضور نے کہا خلو سبیلا, چھوڑو اسے. فإن أباها رجل کریم, اس کا جو باپ تھا اپنی قوم کا کریم تھا, احترام رکھو اس کا, چھوڑ دو. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. یہ وہ سیرت رسول کے پہلو ہیں کہ جس پر ہم بھول چکے ہیں. قبیلہ یمامہ کا ایک شخص ہے, وہ سردار تھا, حضور کو تھریٹ کیا کرتا تھا بار بار, بڑا دشمن تھا, اور اس کی فائنینشیل پوزیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ مکہ میں گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جنگ میں گرفتار ہو گیا, اور کچھ لوگ آئے, انہوں نے ستون سے باندھ دیا مسجد کی. رسول اللہ آئے, دیکھا مسجد میں ستون سے بندھا ہوا ہے. حضور نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں پھر تجھ سے بات کرتا ہوں. یہ اس میں ایک مسئلہ ہے, کیا وہ سوچ رہا ہے کہ کائنات کے رسول کیا کریں گے. حضور نے نماز پڑھ کر آئے اس کے پاس, کہا کہ 3 کام ممکن ہے تیرے ساتھ, یا تو تجھے قتل کر دیا جائے چونکہ تو نے بار بار قتل کی دھمکی دی تھی, اس نے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اختیار ہے, آپ کی مرضی ہے. کہ دوسرا کام یہ کہ غنیمت لے لیں کچھ اور تجھے واپس کر دیں. تو بہت سارے جو آس پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی کر لیں, تیسرے سٹیپ پہ جائیں نا, بس یہی ٹھیک ہے, ختم. غربت بہت زیادہ تھی, صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے اور اپنی امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ الزہرا کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات کو میں تمام کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. تو حضور کا طریقہ, باہر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے. امیر المومنین اسلام نے بیان فرمایا کہ چاہتے تھے کہ الفت رہے, نفرت نہ ہو. اپنی زبان کے لیے ایسے احتیاط سے بات کرتے تھے کہ اس وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو. یعنی بے معنی بات بھی حضور مکرم ظاہر ہے کہ ان کی زبان مطابق صادر نہیں ہوتی تھی. اور پھر حضور کا جو طریقہ تھا کہ ہر قوم کے بڑے کا احترام رکھتے تھے. حضور نے کہا کہ تیسرا ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے, وہ کہ تجھے آزاد کر دیا جائے. اس نے کہا کہ آپ پھر کریم ہیں بہت, اگر آپ یہ کرتے ہیں. حضور مکرم نے کہا اس کی رسیاں کھول دو, جانے دو.
جیسے وہ گیا باہر مسجد سے نکلا، اپنے چہرے کو دھویا، واپس آیا، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہتا حق یہ ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھا جائے۔ یہ وہی شخص ہے کہ بعد میں مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، اس کو قتل اسی شخص نے کیا تھا، یعنی اللہ نے اس کو ایک سعادت بھی عطا کی۔ پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد یتفقد اصحابہ۔ ابھی لوگوں نے کہا کہ حضور کا ایک اور طریقہ، جب گھر سے باہر ہوتے تھے تو اگر کوئی کئی دنوں سے نظر نہیں آیا ہوتا تھا تو حضور اس کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے، خیریت سے ہے نہیں ہے، کیوں اتنے دنوں سے نظر نہیں آیا۔ یعنی یہ کتنے بہترین اخلاق ہیں حضور مکرم کے۔ اس کے بعد پوری روایت نہیں پڑھ سکتا، وقت تمام ہو رہا ہے۔ فسألت عن مجلسی، کہ اچھا بابا یہ بتلائیے کہ جب نانا کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی، چاہے میٹنگ ہے، چاہے برتھ ڈے ہے، چاہے شادی ہے، چاہے کوئی مذہبی مجلس ہے، کئی گپ شپ ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، کوئی بھی مجلس یعنی بیٹھک، اس میں رسول اللہ کیسے ہوتے تھے؟ اہم سوال ہے نا یہ۔ مولا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اکبر، فرمایا کہ مجلس ہو، ان کا جو بیٹھنا تھا نا، مجلس حلم و حیاء و صدق و امانہ۔ ایک تو اس میں حلم ہوتا تھا، برداشت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضور مکرم کا حلم ایسا تھا، کسی کو صریح غلطی کرتے ہوئے نا، جو واقعی صریح غلطی ہو دیکھتے تھے، اس کو ایک بڑے خاص انداز سے نصیحت کرتے تھے۔ مثلا ایک شخص تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے حضور کے سامنے اور باتیں بھی کر رہا ہے نماز کے دوران۔ اتنے مسائل نہیں پتا ہوتے تھے نا، اس وقت جہالت تھی۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے دوران میں کسی اور سے بات نہیں کر سکتا، تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہ اٹھا لینا، وہ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی آیت خیریت سے تم ٹھیک ہو، السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باتیں بھی کرتا جا رہا ہے اور نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ تو حضور مکرم نے یعنی اسے نہیں ڈانٹ کے نہیں کیا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ نماز کا کیا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے اپنے حساب سے نماز پوری پڑھ لی جیسے اس کو پڑھنی تھی۔ حضور نے اس کو بلایا کہ دیکھو نماز 3 چیزوں کا نام ہے، قرآن، ذکر اور دعا، بس اتنا کہا حضور نے۔ یعنی وہ خود سمجھ جائے کہ یا نماز میں قرآن پڑھو، یا ذکر کرو، یا دعا کرو، کلام نہ کرو۔ یہ طریقہ تھا حضور کا نصیحت کرنے کا۔ مجلس و حلم، تو حضور کی جو مجلس تھی نا وہ حلم تھی، حلم کے ساتھ تھی، مجلس و حلم و حیاء، اور حیا کے ساتھ تھی۔ کتنی مرتبہ اب جو گپ شپ ہے وہ بے حیائی کے ساتھ ہے، خدا بہت زیادہ بڑھ گیا، ہر طرح کے رقیق جملے، ہر طرح کی بےہودہ گفتگو، بہت سی بیٹھکوں کا کام ہی خالی یہی نہیں۔ اور جب ایک مرتبہ حیا ختم ہو جائے نا، لا دین لمن لا حیا، حیا ختم ہو گئی، اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس خاطر ہے کہ جو سب سے زیادہ پہلا حملہ ہوتا ہے اسلامک کلچر پر، وہ حیا کا ہوتا ہے، بے حیائی۔ اتنا زیادہ اس کو عام کر دو، اتنا یعنی وہ اس کے لیے انسینسٹیو ہو جائے آدمی۔ فرمایا کہ مجلس و حیاء، حضور مکرم اگر مزاح بھی کرتے تھے، میں نے کہا، تو اس میں کسی کی عزت پامال نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جنگ کی بات ہے کہ ایک شخص تھا، حضور مکرم کا ایک صحابی تھا، جنگ میں ظاہر ہے کبھی کبھی طولانی جنگ ہوتی تھی، وہ سو گیا میدان میں، خستہ ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، کبھی اٹھنے والا ہے، تلواریں لے کر اس کے بعد کھڑے ہو گئے کہ جیسے اٹھے تو اب اس کو قتل کرنے لگے۔ تو جیسے وہ اٹھا تو ایک دم گھبرا گیا کہ یہ تو سارے دشمن مجھ پر حملہ ہو گیا، تو میں مرنے والا ہوں۔ اور 1-2 منٹ بعد جب اس کی کیفیت تھوڑا سمجھا وہ، تو کہہ لگا کے ہنسنے لگے کہ ہم تو خالی مذاق کر رہے تھے۔ حضور نے کہا من روع مسلمن، اس کو دیکھ کے کہا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی ڈرائے تو اللہ اسے قیامت میں ڈرائے گا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ صحیح نہیں کیا تم نے۔ مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے، مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی عزت نفس سے کھیل جاؤ گے، یا کسی کے لیے کسی ایسے کام کا باعث بن جاؤ گے کہ جو اس کے لیے خوف کا سبب بن جائے، نا، یہ مزاح نہیں۔ مجلس و حیاء، حیا والی مجلس ہے، وصدق و امانہ، اور سچائی اور امانت تو آپ جانتے ہی ہیں۔ بات کو میں تمام کر رہا ہوں ایک موقع پر، اس لیے حضور مکرم کہتے تھے کہ ایھا الناس انما انا رحمۃ مہداۃ،
ہدیے سے محتاط. اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے رحمت کا وہ ہدیہ ہوں جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. اللہ کا ہدیہ ہوں جو میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. میں معمولی نہیں ہوں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بات کو ایک مقام پہ میں تمام کر دوں بس اب آہستہ آہستہ توجہ رکھیے گا. تو یہ وہ نصیحتیں. آج بات یہ ہوئی کہ گھر میں کیسے ہوتے تھے, باہر کیسے ہوتے تھے, کسی بیٹھک میں کیسے ہوتے تھے. کبھی موقع ملا تو اس بات کو اور کمپلیٹ کروں گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور مکرم کی زندگی اتنے تمام تر فضائل کے باوجود بھی ایسا نہیں تھا کہ بڑی آسان تھی. خاص طور پر مکی کی جو زندگی کے جیسے صبح کو جب اٹھتے تھے تو ہر چیز بہت روزی روزی تھی, ایسا نہیں تھا. کتنے آوازیں کسنے والے, تماشا بنانے والے, ایک گروپ تھا پورا جس کو قرآن نے لکھا ہے انا کفیناک المستہزئین. سورہ ہجر کی آیت ہے یہ. مستہزئین, حضور کے لیے نعوذ باللہ من ذلک مذاق اڑانے والوں کا ایک پورا گروپ بن گیا تھا مکہ میں. پورا گروپ بن گیا تھا کہ جس کا کام یہ تھا, بس بہت سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں, نعوذ باللہ من ذلک ہر بات میں جگت بازی کرنا. نعوذ باللہ من ذلک رسول اللہ کے لیے کوئی بھی بات ہو گھما پھرا کے رسول اللہ پہ لے آنا اور مذاق اڑانا. ایک پورا گروپ اس شہر میں بن گیا کہ جس کا کام ہی خالی یہ ہے کہ وہ مذاق اڑائے رسول کا ہر بات میں. کبھی کوئی جملہ کسے, کبھی کوئی بات کہے, کبھی کوئی لفظ کہے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انا کفیناک المستہزئین. آپ فکر نہ کریں, ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے. ہم تبلیغ کا کام کریں, ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہوں گے. یہ جو مذاق اڑانے والے تھے ان کا جو لیڈر تھا ولید ابن مغیرہ, خالد ابن ولید کا باپ, پھر عاص ابن وائل, عمرو ابن عاص کا باپ. یہ 5 یا 7 لوگوں کا پورا گروپ تھا جس کے لیے عدد بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ جہاں سے گزرے یا تو آوازیں کسیں, مجنون کہیں. میں نے کہا کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کوئی جملہ یہ ایسا کہتے ہی نہیں تھے کہ جو رسول کے مذاق سے خالی ہو. اول آخر صبح شام ان کا ایک ہی موضوع رہ گیا تھا بس کہ رسول کا مذاق اڑانا ہے. استہزاء, استہزاء کا لفظ ہے قرآن میں, یعنی اہانت کرنی ہے. نعوذ باللہ. اب حضور مکرم نے دیکھا کہ مکہ کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں تو یہ تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے, تو حضور طائف گئے پہلے ہجرت کر کے کہ وہاں تبلیغ کر کے دیکھوں, شاید وہاں کچھ لوگ ہوں جو قبول کرنے والے ہوں. طائف پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ حال کیا تھا, سر سے پا لہو لہان. اگرچہ کہ اس میں بھی بڑے لطیف واقعات پیش آئے کہ حضور مکرم نے, کچھ کرسچنز تھے انہوں نے ایسا احترام کیا رسول کا. حضور نے ایک شخص کو پکارا, کہا اداس ہے تیرا نام, عین سے. اس نے کہا یہ تو وہ نام ہے کہ جو خالی میری ماں نے رکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں. یہ آپ نے کیسے پکارا؟ کہا میں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تیری ولادت ہونے لگی تھی نا تو تیری ماں بہت شدید تکلیف میں تھی. کہا یہ بات بھی سوائے میرے اور میری ماں کی کسی کو معلوم نہیں. کلمہ پڑھا اس نے حضور کا. ایک شخص جس کو رحم آیا حضور پر, حضور کو لہو لہان دیکھا تو اپنے غلام کو بھیجا, کہا پانی دے کر آ جاؤ. خالی اس شخص کو پانی دے کر آنا, بات نہیں کرنا, بات کرو گے تو پلٹ جاؤ. وہ آیا ایسے گھبراتا گھبراتا, بس پانی. حضور نے کہا السلام علیکم. پہلے سلام کرنا. میں ایک میڈیا پہ گفتگو کر رہا تھا تو وہاں مجھے اینکر نے پوچھا کہ یہ تو سبھی بتاتے ہیں کہ تکبر کرنا بری بات ہے, لیکن تکبر کی کوئی ریمیڈی بھی تو بتائیں, علاج کیسے اگر تکبر آ گیا تو مجھے امیر بیان کا فرمان یاد آیا کہ تکبر کا علاج یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو سلام میں پہل کرنا شروع کرنا, خود بخود تکبر ختم ہو جائے گا. چھوٹوں کا مطلب خالی عمر میں چھوٹے نہیں, اسٹیٹس میں چھوٹے. سن لینا آسان ہے, شاید یہاں کا ماحول ویسا ہے بھی نہیں اتنا, لیکن فرض کیے پاکستان میں یا کہیں اور ہمارے جو ملازم ہیں ہم خود انہیں پہلے سلام کریں, آپ کا نفس روکے گا. اب ہم کیوں سلام کریں, وہ سلام کرے گا, پہلے ہم بڑھیں. مولانا کہ خود سلام میں پہل کرنا شروع کر دو, تکبر ٹوٹ جائے گا. تو جو کیجیے گا. حضور نے سلام کیا اسے, غلام کو, وہ غلام کے جن کی قدر و قیمت حیوان سے بھی کمتر ہوتی تھی. اس نے کہا آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ خود سے سلام کریں. امام نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم ایک انسان ہو اللہ کے خلق کردہ, اور ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کس سرزمین سے, تم نینوا کی سرزمین سے. کہا میرے مقام کو بھی جانتے ہیں, کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں سے یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر. بس بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ طائف میں یہ کچھ واقعات پیش آئے, لیکن حضور واپس پلٹے کیونکہ وہاں بھی تبلیغ کا موقع نہیں تھا. اب مکہ میں مذاق اڑانے والے, میں بات سمیٹ رہا ہوں ایک مقام پر.
کہیں زندگی میں آپ کے لیے کوئی مشکل ڈپریشن کا وقت آ جائے نا، جب سخت وقت آ جائے، حضور سے بڑھ کے کسی کی سیرت ہو ہی نہیں سکتی. مکہ میں اتنی تبلیغ کے بعد جب 12 سال تقریباً گزر چکے ہیں، 100 لوگ مسلمان ہوئے ابھی 12 سال میں. حضور کچھ بھی کہتے ہیں لوگ سننے کو اکثر لوگ تیار نہیں ہیں. دیکھیں بعض مرتبہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہو اور کائنات کا سب سے بڑا خطیب ہو، وہ بھی بات کہے نا، لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، نہیں ہو رہے، نہیں سننی بات، وہ اپنے دل میں کینہ لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اب حضور کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہجرت کی نا حضور نے مدینہ، اس سے پہلے 2 سوروں کو نازل کی حضور کے قلب کی تسلی کے لیے. ایک سورہ جن نازل کی. سورہ نمبر جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، آپ یاد رکھیں گے، 72. سورہ جن سورہ نمبر 72. قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ انہ یوحی الی، مجھ پر وحی نازل ہوئی کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک قوم آئی ہے میرے پاس، اور قالو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، وہ قرآن جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے سورہ جن اس لیے نازل کیا کہ انسان آپ کی بات نہیں سن رہے نا، جن سن رہے ہیں. تسلی رکھیں، جن تک سننی، جو بات سننا چاہیں گے نا، جن تک ظرفیت ہوگی وہ سنیں گے. ایک 72واں سورہ نازل کیا اور ایک 12واں سورہ نازل کیا، یہ بھی عدد یاد رہے گا، 12 اور 72. وہ تھا سورہ یوسف. سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو، جو رسول اللہ بن جشن صادق ہے، تو میں نے کئی باتیں ہو جائیں. سورہ یوسف اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے یوسف تھے، ان کے تو بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. دیکھیں کبھی انسان کو اپنے کسی کمتر مرتبے والے کے بارے میں بھی سن کر تسلی مل جاتی ہے. ضروری نہیں کہ حضور سے بلند تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کس کی مثال دے گا؟ تو حضرت یوسف کی مثال دی اللہ نے کہ یوسف کو تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا. تو یہ وقت گزر چکا ہے انبیاء پر، توجہ کیجیے گا. یوسف علیہ السلام، میں سمجھتا ہوں زندگی میں کم سے کم ان کے 4 سے 5 موقع ایسے ہیں کہ شاید وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہوں کہ بس میری یہ مشکل فوراً حل ہو جائے. اللہ کہہ رہے نہیں، اسی سے کوئی آگے راستہ نکل رہا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پھینکا کنویں میں. اس وقت یوسف کی تمنا یہ ہے کہ بس میں کس طرح جلدی سے کنویں سے باہر آ جاؤں. فطری بات ہے. اگر یوسف فوراً کنویں سے باہر آ جاتے اور بھائیوں کو پتہ چل جاتا تو بھائی چھوڑتے تھے، وہ تو زندہ ہی نہ چھوڑ، کیونکہ وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہوتے کہ ہم ہی نے پھینکا تھا، تو اب تو مار دو. اللہ جانتا تھا کہ آپ کا کنویں میں رہنا سخت ہے، لیکن آپ کی زندگی اسی سے، آپ رہیں ابھی، جلدی نہ آئے باہر. ہر مشکل کا جلدی دور ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ نہیں ہوتی، کبھی نہ دور ہونا مشکل کا یہ بلیسنگ ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کنویں ہی میں رہیں، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اگر آپ فوراً باہر آ جائیں گے نا تو بھائی آپ کو مار دیں گے. اچھا، یوسف علیہ السلام کنویں میں، ایک قافلہ گزرا ہے بنو اسماعیل کا، اس نے دیکھا ارے کنویں میں ایک نوجوان لے لیا، گرفتار کر لیا، اور کہاں جا کے بیچا؟ بازار میں. حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں گویا نبی خدا، میری یہ حیثیت ہے کہ میں غلاموں کے بازار میں بیچا جاؤں، لیکن اللہ جی جانتا ہے کہ آپ یہاں جب بیچے جائیں گے تب آپ عزیز مصر بنیں گے. وہاں مصر وہاں پیسے بغیر آپ مصر پہنچ نہیں سکتے، یا آپ کو اس منزل سے گزرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، وہاں بادشاہ کے محل میں پہنچے، الزام لگ گیا. الزام بھی بادشاہ کی بیوی نے لگایا. اے اللہ میری عزت ختم ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ اس وقت تو سب بادشاہ کی بیوی پر یقین رکھ رہے ہیں، تو میری عزت ختم ہو رہی ہے یہاں پر، لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جیل میں ڈال دیا، زندان. اے یوسف آپ کو یہ مرحلہ طے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب آپ زندان میں پہنچیں گے اور وہاں تعبیر خواب بتلائیں گے تو وہاں سے آپ کا وہ راستہ نکلے گا کہ آپ مصر کے بادشاہ کے مشیر بنیں گے. یہ آپ کو گزرنا پڑے گا. زندان میں چلے گئے، زندان میں چلے گئے، ایک شخص کو تعبیر خواب بتلائی. واقعات آپ کے ذہن میں، تعبیر خواب بتلائی، کہا جب باہر نکلو نا تو میری بھی سفارش کر دینا. وہ شخص بھول گیا. یاد ہے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ظاہر میں کہ میں نے اس کو تعبیر خواب بتلا کر زندان سے نکلوایا، میرا ہی نام لینا بھول گیا وہاں پر. لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اس وقت وہ آپ کا نام لے گا اور سفارش کرے گا نا اور بادشاہ چھوڑے گا تو بادشاہ کا احسان ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ بادشاہ پر احسان کرے، آپ کی سفارش سے چھوڑے. نا نا نا،
بادشاہ خود یہ سمجھے کہ یہ اس لائق ہے تو آپ کو گزرنا پڑے. کتنے ہی موقع ایسے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام گویا چاہ رہے ہیں کہ بس میرا معاملہ جلدی سے ہو جائے, اللہ کہہ رہا نہیں انتظار کر. یہ سورہ نازل کی اللہ نے مصطفیٰ پر. آپ صبر کے ساتھ گزارے وقت اور پھر ہجرت کریں. کیا عجب ہجرت ہے. ہجرت میں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 یہ ذہن میں رکھیے گا. سورہ انفال منصوبہ بنا رہے ہیں آپ مشرکین, اور اس منصوبے کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں 8واں سورہ ہے. منصوبہ یہ بنا رہے ہیں کہ لیخرجوک کا, یا تو ان کو نکال دو یہاں سے مکہ سے, لیکن جب نکالیں تو مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی کہیں جائیں گے تو وہاں پر پھر تبلیغ کرنے لگیں گے, تو وہاں بستی بن جائے گی, ہمارے خلاف اپرائزنگ ہو جائے گی. یہ نہیں کر سکتے. لیثبتوک, ایسا کرو گھر کے اندر نظر بند کرو, گھر سے باہر نہیں نکلنے. کتنا بھی نظر بند کرنے کوئی نہ کوئی تو ملے گا. اچھا یہ کہ نظر بند کر کے رکھو, یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ ام جمیل نے, ابو سفیان کی بہن, ابو لہب کی بیوی. کیا کلر کمبینیشن ہے. تو وہ اس نے منصوبہ بنایا کہ گھر کے اندر بند کر کے رکھو. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, نکال دو یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا او لیقتلوک, قتل کرو. اب قتل کا منصوبہ بنا. اچھا جب قتل کا منصوبہ بنا ہے تو کون قتل کرے؟ ہم تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی قتل کیا تو علی تو نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ, سیدھی بات ہے. وہ علی کے جو پتھر نہ مارنے دے رسول کو مکہ میں, وہ علی کیا قتل ہم کوئی کرے گا تو چھوڑ دیں گے کیا؟ وہی یہ تو نہیں کر سکتے. اچھا 40 لوگ تیار کرو. اب ان کو پتہ نہیں تھا نا, وہ سمجھ رہے تھے کہ 40 لوگ ہوں گے تو علی کس کس سے لڑے گا. اب علی کا بیٹا عباس وہ ہے کہ 30,000 کا لشکر سامنے ہو. ابھی تک تو کوئی جنگ کی نہیں مولا علی. اللہ کا قتل کرو اور 40 لوگ مل کے مارے. ابو لہب نے ایک عجیب بات کہی, سخت ترین دشمن ہے رسول اللہ کا, لیکن بہرحال کچھ ویلیوز اس زمانے کے اعتبار سے کچھ تھیں. وہ کیا تھی؟ عجب آپ کو بات محسوس ہوگی. کہ دیکھو رات کے وقت نہیں کودنا, اس لیے کہ رات کے وقت حضرت خدیجہ کی بہن کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں جو رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرح رہتی تھی, اور خود حضرت سیدہ سلام علیہ کہ میری بھتیجیاں, ابو لہب نے کہا کہ میری بھتیجیاں ہوں گی اور انہوں نے حجاب نہیں کیا ہوگا. اب دیکھیں وہ اتنا سرسخت کافر ہے, حجاب کروانے کے لیے جو ہے نا وہ مومن ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ اور ہونا ضروری ہے جو غین سے شروع ہوتا ہے, وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس نے کہا رات کے وقت نہیں کودنا. صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو عرب عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لیتی, اس وقت جانا. لیکن دشمن ایسا سخت ہے, کہتا ہے کہ نیند میں نہیں مارنا میرے بھتیجے کو, ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو, جگا کے مارنا. جو ہے نا کہ انہوں نے چادر کو ہٹایا, وہ کیوں ہٹایا تھا؟ تاکہ جاگیں اور پھر ماریں. اور 40 ایک ساتھ مارنا تو ایک ایک خنجر کا جو زخم ہے نا وہ لگے میرے بھتیجے کو. اب یہ رات کے وقت آ گئے ہیں, رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا انہوں نے. وہ گھر آج تک موجود ہے مکہ میں, اور رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا انہوں نے, اور پتھر مار رہے ہیں. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی نا, پتھر پھینک رہے ہیں اندر. سب سے پہلے تو رسول اللہ وہیں تھے. اب جب رسول نکلے تو اب رسول ان لوگوں کے درمیان نکلے کیسے؟ اللہ نے آیت نازل کی, اب ہاتھ میں جو ہے نا وہ خاک لیجیے, ریت لیجیے, ان کی طرف وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. چلے جائیں, پتہ ہی نہیں چلے گا. سورہ یاسین کی آیت آپ جانتے ہیں, آپ یہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. فاغشیناہم, ان کو ہم اندھا کر دیں گے. نکلے آپ, نکلے رسول اللہ. اب علی بن ابی طالب ہے, انہیں نہیں پتا کہ رسول جا چکے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اندر ہے, چادر اوڑھ کے رسول. صبح کے وقت دھاوا بول دیا. اور ابو لہب نے یہ کہا تھا, اب اللہ ایک کام کرتا ہے, ان کی منصوبہ بندی, اور اللہ کا پھر ایک کام ہے, تدبیر ہے. اسی آیت میں بھی ہے کہ یا تو نظر بند کر دو, یا شہر سے نکال دو, یا قتل کر دو. تو وہ یمکرو کا لفظ ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں. یمکرون, وہ مکر کرتے ہیں, وہ یمکر اللہ, اللہ مکر کرتا ہے. اللہ مکر نہیں کرتا, تدبیر کرتا ہے خود. یہ جو لفظ ہے نا, یہ ایک ہی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے اللہ کے لیے کسی اور معنی میں, بندوں کے لیے کسی اور معنی میں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ ایک لفظ ہے جو الگ الگ استعمال ہوتا ہے الگ الگ معنی میں. تو انہوں نے چادر ہٹائی, جیسی چادر ہٹائی تو علی کہ محمد کا ہے, کہ اللہ جانتا ہے. اب میں ایک منزل پر آ گیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ برات کے ذکر کے ساتھ بات تمام ہو جائے. رسول گئے, ان کے ساتھ ایک پتہ نہیں میں نے لفظ کہہ دیا, چلیں کوئی نہ کوئی ہو گیا. ان کو پتا چلا کہ ارے محمد تو ہے. اب وہ پیچھے آگے حضور مکرم اللہ کے حکم سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چھپے. مجھے اتنا بتائیے گا, آپ سے میں سوال کرتا ہوں ایک عام طرح سے, آپ یہاں تشریف فرمائیں, آپ کو یہ ڈر ہو, ایک خطرہ ہو کہ باہر آپ کے جانی دشمن کھڑے ہیں, سخت ترین جانی دشمن, لیکن محمد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ کو ڈر لگے گا؟ ایمان ہوگا تو ڈر نہیں لگے گا. ایمان ہوگا تو ڈر نہیں لگے گا. جو مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی باہر کے دشمنوں سے ڈر رہا ہے وہ کافر تو ہو سکتا ہے, نائب رسول نہیں ہو سکتا. وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور کا ملے گا. تمام ہو گئی. تو حضور مکرم نے اپنی زندگی کے سخت ایام میں اس طرح سے گزارے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بہرحال تلک الایام نداولها بین الناس, ہم پلٹاتے رہتے ہیں ایام کو. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ ہو کہ حضور گھر میں کیسے تھے, حضور گھر سے باہر کیسے تھے, حضور مجلس میں کیسے تھے, حضور کا اخلاق کیسا تھا, کچھ باتیں بیان ہو گئی, حضور کی نظافت عطر کس طرح سے استعمال, کس خاص طریقے سے استعمال کرتے تھے. اور حتیٰ کہ جب حضور پر سخت وقت آئے تو اللہ نے تسلی دی سورہ جن, سورہ یوسف کو بیچ کر, اور اس کے بعد حضور مکرم نے ہجرت فرمائی با معاونت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, تو سوئے تو محمد ہے, جاگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے, ان کی آل کو ہم سے راضی فرمائے. پروردگار محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ آل پاک کی زیارت, حضور مکرم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کہنا نصیب فرمائے. حضرت حجت کے ظہور کا زمانہ دیکھنا ہم سب کو عطا فرمائے. پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس جشن کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. یہاں سے وہاں تک حضور مکرم پر اور امیر المومنین کی محبت پر آپ جتنا عشق اور ارادت رکھتے ہیں اتنی ہی بلند. 3 مرتبہ صلوات بھیجیں. محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.